میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ایک پر اسرار نمازی نوجوان سے متعلق ایک واقعہ سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت القول البدیع میں ہے، درود پاک پڑھنے والے کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پر اسرار نمازی نوجوان حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا، جیسے ہی میں اذان دیتا وہ فوراً مسجد میں آ جاتا اور ہر نماز باجماعت پڑھتا، نماز کے فوراً بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میری یہ خواہش تھی، اے کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے یا مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگے۔ ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ مجھے تلاوت کے لیے وقتی طور پر قرآن کریم دے سکتے ہیں؟ میں نے اسے قرآن کریم دیا۔ اس نے لے کر قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن مجھے نظر نہ آیا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نماز عشاء کے بعد اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی میت رکھی ہوئی ہے، ایک طرف بالٹی اور لوٹا رکھا ہے اور قرآن کریم اس کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن کریم اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی۔ پھر ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں، اسے کفن کون دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی، اور پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کفن رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر شروع کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میری دائیں یعنی رائٹ طرف اس دور کے مشہور اولیاء کرام حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا حبیب فارسی اور حضرت سیدنا صالح المری رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائیوں، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے تشریف لائے؟ وہ فرمانے لگے، کیا تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچا تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سجدے والی جگہ کو بوسہ دینے لگے۔ پھر فرمایا، اے حجاج رحمت اللہ علیہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جہاں بھی تیرا حال لوگوں پر ظاہر ہوا تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ رہائش اختیار کی جہاں کوئی تجھے جاننے والا نہ تھا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دینا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا۔ سب یہی فرما رہے تھے، اس نوجوان کو میں کفن دوں گا۔ میں نے محراب میں ملنے والا کفن دکھا کر ان سے قصہ عرض کیا۔ اس پر سبھی فرمانے لگے، اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے گا۔ پھر ہم نے اسے وہی کفن دیا اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ معلوم نہیں کہ اتنے زیادہ لوگ کہاں سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکیاں چھپانے میں عافیت ہے۔ اے عاشقان رسول، سبحان اللہ،
دیکھا آپ نے، ایک عام سا نظر آنے والا نوجوان اللہ کا مقبول بندہ نکلا۔ حب جاہو ریا سے خود کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ نیکیاں چھپانے کا مقصد ان کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ہوتا ہے۔ نفس و شیطان انسان کے کھلے دشمن ہے جو انسان کو نیکیاں کرنے نہیں دیتے۔ اگر ہمت کر کے کوئی نیکی کر بھی لے تو یہ اسے پوشیدہ نہیں رہنے دیتے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں کو خود سے متاثر کرنے کی غرض سے انسان کے دل میں اپنی نیکیوں کے اظہار کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو اپنے نیک اعمال بتا کر نیک نامی کی داد پا کر تکبر، حب جاہ اور ریاکاری کے گہرے غار میں جا گرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو تو اس نیک عمل کو کر لینے کے بعد چھپا کر رکھنے ہی میں عافیت ہے۔ 70 گنا کا اضافہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھنا نیکیاں کرنے سے زیادہ مشکل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے، اور آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے جو تنہائی میں کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسے اکساتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس عمل کا لوگوں کے سامنے ذکر کر کے اسے ظاہر کر دیتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ عمل پوشیدہ کے بجائے اعلانیہ لکھ دیا جاتا ہے اور اجر میں 70 گنا اضافہ مٹا دیا جاتا ہے۔ شیطان پھر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسری مرتبہ لوگوں کے سامنے اس عمل کا ذکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کا تذکرہ کریں اور اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے، تو اسے اعلانیہ سے بھی مٹا کر ریاکاری میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بس بندہ اللہ پاک سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور بے شک ریاکاری شرک اصغر ہے۔ عمل چھپانے میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ریا و اخلاص میں سے ہر ایک میں شیطانی چالیں اور دھوکے بازیاں ہیں تو تجھے بیدار و خبردار رہنا لازم ہے۔ پس اگر تجھے پتہ نہ چلے کہ تو مخلص ہے یا ریاکار تو پھر تجھے اپنے نیک اعمال چھپانا ہی بہتر ہے کہ اس میں تیرے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں۔ ریا کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ریا سے اکثر عمل کا ثواب کم ہو جاتا ہے، عمل باطل نہیں ہوتا، اسی لیے ریاکار پر ریا سے کی ہوئی عبادت کا لوٹانا واجب نہیں۔ اگر بعد میں توبہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پھر ریا کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ریا نفس عمل میں یہی کہ اگر لوگ نہ دکھتے ہوں اور ناموری کی امید نہ ہو تو نیکی کرے ہی نہیں۔ دوسری ریا کمال عمل میں، اگر لوگوں کے دکھاوے کو اچھی طرح نیکی کرے، ورنہ معمولی طرح پہلی زیادہ خطرناک ہے، دوسری ریا ہلکی۔ خیال رہے کہ کوئی شخص ریا کی وجہ سے عمل نہ چھوڑ دے، اخلاص کی دعا کرے اور عمل کرتا جائے، کبھی رب کریم اخلاص بھی نصیب کر ہی دے گا۔ مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑیں۔ یاد رہے بعض صورتوں میں نیکیاں ظاہر کرنے پر ثواب ملتا ہے، مثلا ایسا شخص کہ جس کی پیروی کی جاتی ہو وہ لوگوں کو رغبت دلانے کی نیت سے ایسا عمل ظاہر کر سکتا ہے جبکہ اس اظہار میں ریا کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہ ہو۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ عمل کے اظہار سے وہ ثواب عظیم کا حقدار ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جب اعلانیہ عمل کی پیروی کی جائے تو وہ ظاہر کیا جانے والا عمل چھپ کر کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔